آپ تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، خواہ شرک کرے یا یہ کرے، خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوں، تمام طریقوں سے نماز کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ دیکھیں ان ٹاپکس کے اوپر تو میری پوری ویڈیوز ہیں، آپ ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے پوری ڈاکٹرن بیان کی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 694 نمبر حدیث ہے کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ اور اس سے اگلی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے، بلوائیوں نے محصور کر دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد پہ ان کا قبضہ ہے، تو انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ باغی تھے، بدعتی تھے، مشرک تو نہیں تھے، یہ تو بعد میں بات ہوگی۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بدعتی کا نہ اللہ تعالیٰ کو فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، یہ حدیث تو تھی، تو یہ ساری باتیں حضرت عثمان کو تو پتہ تھی، پھر بھی انہوں نے کہا نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کے نزدیک تو بدعتیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، آپ کی ڈاکٹرن تو گئی، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا جو کلمہ گو مشرک ہے، تو چونکہ کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، نبی الاسلام کو خاتم النبیین مانتا ہے، اگر تعویل کی کہیں غلطی لگی ہے تو بس اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے۔ اگر آپ اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے پھر آپ اسے کیا دعوت دیں گے؟ اس سے تو کوئی اینڈ نظر نہیں نکلے گا، اور یوں آپ کراللیز بنانا شروع کر دیں تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے کیونکہ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں اب انہوں نے اپنا فتوی واپس لے لیا، کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے، پہلے تو ہونا سی تو ہر گالی جعلی نکلی، کوئی گل بھی تھوڑے بابے دی صحیح نہیں نکلی، سارے فتوے 2 نمبر نکلے، کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے نا، پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑ گیا۔ پڑھے لکھے بندے سے جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کے فتووں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگ اپنے اپنے ایک اسکول آف تھاٹ میں تھے، اپنے اپنے رنگ کے اندر تھے، اپنے اپنے کرو فر کے اندر تھے، اس زمانے میں بس فتوے دے دیے۔ تو وہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ کسی امام کا کوئی فتویٰ کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا آج کا کوئی امام کعبہ ہو، وہ فتویٰ ہے، یعنی اس کی رائے ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام کعبہ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو امام کعبہ کے ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، بریلوی زیادہ ہیں، ان کا امام یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ نجدی ہے۔ تو جس امام کعبہ کے پیچھے خود نماز نہیں ہوتی ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو کہیں گے نہیں ہو جاتی ہے، اور سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں میری، آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی جس نے کاٹ کے بھیجا ہے نا اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ، ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے یہ شرارت کی ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے۔ اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے؟ اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں۔ ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا، یہی ہماری جیت ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں کہ پوری ویڈیو بھیجو، اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا، کلپ کاٹتے تھے ان کو۔ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے، تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو، سیدھی سی بات ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہو گئے ہو، دجل کیا نا، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو ہم نے نہیں بتانا، نہ ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے، نہیں، بالکل نہیں بتانی۔ جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہی سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو، تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ لیں۔ اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں، ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی۔ یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا، اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو پبلک میں عام کیے ہوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کرنے تھے نا، ہم تو یہ غلیظ کام نہیں کر رہے۔
ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں, مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کاٹ کے, تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, ایسے ہوئی ہے. اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا. اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی, لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی, تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی. حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ نہیں, ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہے, دیکھو مفتی نے کیا کہتا ہے. جی میرا دماغ خراب ہے, اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں. باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہیں سے پوری ویڈیو مانگا کریں. اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں, آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا. اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو. اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے, تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اور بار بار ہم نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینی, اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے, الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یار یہ کون سا مزاج ہے, یہ سمجھانے کا کون سا انداز ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں. کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا, وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں. پھر تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات ان سے منگوایا کریں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو منافق کہہ دیا. اب اتنی بات اگر کرتا ہوں, ایک بدری صحابی کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں منافق کا, اور اس کے بعد میں کہوں کہ حضرت عمر جو ہے وہ بدری صحابہ کو منافق کہا کرتے تھے. تکفیری سوچ تھی حضرت عمر کی, خارجیانہ سوچ تھی, نعوذ باللہ. اس قسم کی اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو زیادتی والی بات ہے. وہ پوری بات ہوئی ہے, ابن ابی بلتہ نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا, اس عورت کے جوڑے سے وہ خط ریٹریو کیا. تو ظاہر نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدری ہے, دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس سے ہوا ہے, یہ منافق نہیں تھا, دنیا کی محبت کی وجہ سے پسیج گیا. اب نبی تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کو تو وحی کی تائید حاصل تھی. حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا ہے کہ جو نبی کے ساتھ غداری کرے وہ واجب القتل اور منافق ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا یہ دنیا سے مغلوب ہو گئے, اس نے کیا ہے, اسلام کے ساتھ یہ مخلص ہے. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے نا, ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے, کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا. اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا, اب جو ظاہر میں ہوگا نا اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ تھا جو اس نے غدار, یعنی یہ ابن ابی بلتہ نے اگر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا تو ان کی گردن اترنی تھی, چاہے وہ بدری تھا, اس نے نہیں تھا بچنا. کیونکہ کون بتاتا کہ یہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ سامنے تو غداری نظر آ رہی ہے نا. اچھا, اب اس حدیث سے امام بخاری نے ایک بڑا عجیب رزلٹ نکالا اور کمال کا کام کیا. انہوں نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط فہمی کی بنا پر کافر کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی شیعہ کسی صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو جی, اس نے تو کہہ دیا صحابہ کو جو کافر کہے گا کافر نہیں ہوگا. اور امام بخاری نے کہا ہوا ہے, تمہارے بزرگوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کافر کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو کفر نہیں لوٹے گا. حالانکہ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا. تو دیوبند نے انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکالا, ان جاہلوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی, فضائل مار پارٹی. تو پھر ٹھیک ہے, مٹی پلید کروا لی نا مجھ سے, میں نے بخاری سے وہ نکال دیا, ہاں پہ لگاؤ امام بخاری پہ فتویٰ. پیورلی علمی باتیں تھی, میں پبلک میں لے کے آیا. اب ان کے لیے تو تکلیف ہوگی کیونکہ ان بیچاروں کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, بزرگ بابوں کے ماننے والے لوگ, ان کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاں, میں حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو صحابی مانتا ہوں. میں اگر انہیں کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو گیا, کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. اور جو تعویل کی بنا پر یا غلط روایتوں کے انڈر آ کے ڈسیو ہو گیا, اور یار لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. صحابہ کی عظمت تو بہت نیچے کی بات ہے, لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں سے قبروں والوں سے مانگتے ہیں, نہیں مانگتے.
تو ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں نا. صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی گستاخی؟ اللہ رسول کی گستاخی بڑی چیز ہے نا. لیکن ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو, بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں ہے. میں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر جو کفریہ عقائد ہیں ان کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا, میں اس عقیدے کو کفریہ بتاتا ہوں کہ یہ عقیدہ کفری ہے. باقی جسے تعویل کی غلطی لگی ہے اس کی ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. شیعہ حضرات کے مطابق بخاری میں حضرت موسیٰ کی توہین کی گئی ہے, اس حدیث کا مطلب بتائیں. یہ جو میری ایک پوڈ کاسٹ بھی اویس ربانی صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی, اس میں نے اس سارے واقعات کو ڈسکس کیا ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. پہلے تو قرآن پہ آئے نا, قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی. یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے. ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں. بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا. اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء کرام کے رپورٹ ہوئے ہیں. اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. تو وہ پوڈ کاسٹ میرا انہوں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے, اس میں نے اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے مختلف کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے, یہ میرا ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیں, اس میں نے ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے. فی الوقت آپ کے لیے اتنی کافی ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں, جب وہ کوہ طور سے واپس آئے تو بچڑے کو رب جو مانا ہوا تھا جن لوگوں نے, کیونکہ ان کو نائب بنا کے گئے تھے. تو ذرا اس کا بتائیں اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آئے مائش آئیں گی, تو پھر وہی بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے, بشری تقاضے ہیں, انسان ایسا ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. ابھی پریگنینسی ٹھہری نہیں ہے, اس وقت آگے بشارت دے رہا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مریم کیا کہہ رہی ہیں, میں مر کے مٹی ہو جاتی اس دن سے پہلے کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضرت جبرائیل نے بشارت دی تھی. تو یہ کیوں کہا بشری تقاضا؟ انسان تو بہرحال انسان ہے, وہ حالات اور واقعات کے زیر اثر تو آتا ہے, تو ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ. آج کے دور میں عام آدمی دین کیسے سیکھے جبکہ فرقوں میں بہت زیادہ اشکال ہے؟ کوئی نہیں ہے جی اشکال, قرآن پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر کلیئر ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں. ایک ہفتے کی گیم ہے, سارا فراڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے عقیدوں سے شروع کریں نا. جو مولوی اپنی کتابوں کے انکاری ہیں, جب کتابوں میں گستاخیاں دکھائی جائیں تو ان کو کیسے جواب دیں؟ کوئی انکاری نہیں ہے, شیعہ کے علاوہ تو میں نے کوئی انکاری نہیں دیکھے, اسی لیے میں شیعہ کی گستاخیاں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں نہیں, ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. وہ کہتے ہیں تو آپ لوگ مانتے ہو نا, ہم تو اصول الکافی کی روایتوں کو بھی جعلی سمجھتے ہیں بعض. تو مسئلہ آتا ہے اہل سنت کا, تو اہل سنت کوئی نہیں بھاگتے جی, بالکل نہیں بھاگتے کتابوں سے. ہم نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ مانتے ہیں. اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مناظرے کیے ہوئے, بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ ہاں کسی آپ کے گلی محلے کے کسی مولوی نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں نہیں مانتا, تو وہ اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ, وہ جھوٹ بولا اس نے. یہاں پہ کئی لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اے بخاری مسلم کو ہم نہیں مانتے, اسی مولوی سے کہنا جمعے میں ذرا اناؤنسمنٹ کرو مجھے فتویٰ لکھ کے دے, فوراً بھاگ جائے گا. ویسے کر دے گا یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے بخاری کو. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی پبلک میں سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, علیحدگی میں اور ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں. وہ بعض احادیث کو آپ جب صحیح حسن کہتے ہیں, دوسرے نماز کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں. عام بندہ اس مسئلے کو کیسے, عام بندہ یہ کرے کہ ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دے, بخاری مسلم پہ چلے. عام بندے کے لیے کافی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ بخاری مسلم سے ہٹ کے اور احادیث جو ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو بات بخاری مسلم میں قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے ہم ان محدثین کا ساتھ دیتے ہیں جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں, اور جو اس کے اپوزٹ جاری ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب دو رائے آ گئی ہیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک رائے لینی ہے. تو رائے پھر یہ ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت میں بیٹھتی ہے ان قرآن و سنت کے پورشن میں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. قرآن پہ تو اتفاق ہے, بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. تو یہ اصول ہے. چونکہ یہ جنرل سوال تھا اس لیے میں نے اس کا جنرل جواب دیا. آپ اسپیسیفک کوئی کوشچن کرتے ہیں اگر مثال کے طور پہ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا. ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے؟ جو اس کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت بتا رہے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے, لیکن ارتقاء تو بہرحال اس حوالے سے تو ایوولوشن تو ہوئی ہے. انسانوں کے اندر بھی کتنی ایوولوشن ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ نیوٹن سے پہلے کسی کو سیب گرنے سے کیوں نہیں آئیڈیا ہوا کہ گریویٹیشن بھی کوئی چیز ہے؟ سیب تو شروع سے ہی درخت سے نیچے گرتا تھا, پہلے آسمان پہ تو نہیں گرتا ہوتا تھا, نیچے ہی گرتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ذہنی بلوغت بھی ہوئی ہے انسان کی.
ایویشن کی ہسٹری بھی آلموسٹ 100 سال پرانی ہے. پہلے تو لوگ ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے, نہ بزرگ اڑ سکتے تھے, نہ غیر بزرگ اڑ سکتے تھے. اچھا یہ جو کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے, انہوں نے بوئنگ جہاز کیوں نہیں بنا لیا یار؟ اونٹ بنا کے دس دو, سارے بزرگ مل کے بوئنگ جہاز تے چھڑ دو, اللہ دو بندے ہو, اس کا ایک پرزہ نہیں یہ لوگ بنا سکتے. یہ مجھے پتا ہے کتنی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے وہ, کیا سائنس اس کے پیچھے انوالو ہے, اس میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو وہ والا نظریہ کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے, یہ والا معاملہ تو بالکل غلط ہے. باقی جو ایوولوشن والا معاملہ ہے وہ کسی درجے میں ہوا ہے. ایوولوشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی.